آج 10 ربیع الاول دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ جس کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر قسم کے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب پر لگے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی بہت سے وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ربیع الاول کی 10 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غریبی، آپ کی پریشانیاں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب سے کروڑوں بھی مانگو گے، میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج اب خالی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب خالی جھولی کو خزانے سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ 100% کام کرتا ہے۔ اس وظیفے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جب آپ اس وظیفے کو آج پڑھیں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام، رتبہ چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کی امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ربیع الاول کی 10 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آج وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رزق، دولت، کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج صرف اتنا یاد رکھنا، جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سال ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے طعنے سنے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کی، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، دن رات محنت مشقت کے باوجود آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکیں، آج ربیع الاول کی 10 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو بھی خواہشات تھیں، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، جہاں جیسے وقت ملے۔ ربیع الاول کی 10 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں
منہ سے نکلی ہر بات پوری کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے، آپ کو نوکری کے لیے، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے، تو پیارے بہن بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ جمعرات کا دن، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں جیسے وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے یا چلتے پھرتے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن 3 بار پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریے۔ یاد رکھیے گا، آج رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو یوں محسوس کریں کہ آپ دنیا جہان سے تعلق آپ کا ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے صفاتی ناموں کا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون سے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال، دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی ذات دینے والی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب آپ اس سے مانگیں گے، وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ یا وہاب یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا وہاب یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہاب یا رزاق نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 10 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا،
آج تو پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج تو پھر رب کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کی ولادت کے مہینے میں آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے دو نام یا وہاب یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پرتاثیر ہوگا۔ جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے 10 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر 10 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی پڑھنی ہے۔ اللہ الصمد۔ آج جو شخص کہتا ہے میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیفیں مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو۔ اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، بیماری کا، پریشانی کا، مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، اللہ کی ذات فوراً عطا فرمائے گی، لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کر دیا، جو مانگتا ہے عطا فرما دو، لیکن شرط یہ ہے آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھیں، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اللہ الصمد 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے بھائی بہنیں موجود ہیں جو کہتی ہیں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا تو مانگی، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے، جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔
جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وعدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کے بند تالے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 29 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے ویسے پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں، اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگے کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، میں نے بتا دیا۔ پہلے نمبر پر 10 بار یا وہاب یا رزاق، دوسرے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد، اور تیسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، دعا کرنا شروع کریں، اللہ تبارک و تعالی کے حضور خصوصی دعا مانگیں، اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کریں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی، ان گھڑیوں کی قدر کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگیں۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی آپ کے قدموں کو چومنے لگے گی۔ اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے کر خوشحالی اور رحمت والی برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔